الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور ازل سے لے کر ابد تک قانون کے مطابق انسان کو زندگی گزارنے کا حکم دیا. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ان کو نبی بنایا اور پھر مبعوث فرمایا. پھر اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی تعلیمات کا انتظام کرایا گیا. نبی بنا کر بھیجنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ان کی جو نسل آئے گی، ان سے جو لوگ پروان چڑھیں گے، ان کو صحیح رہنمائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہو. بہت ممکن ایسا بھی تھا کہ پہلے انسانوں کی پیدائش ہو جاتی اور ایک بڑی آبادی بن جاتی. جب ان کو ضروریات پیش آتی، جب ان کو مسئلے مسائل کی جانکاری کا علم نہ ہوتا، جب نبی کو بھیجا جاتا، یہ بھی ممکن تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک نبی کو متعین فرما دیا، پھر اس کے بعد انسانیت وجود میں آئی. تو اس سے ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ انسان کو زندگی جب گزارنی ہے تو کسی قانون کے مطابق گزارنی ہے، کسی شریعت کے مطابق گزارنی ہے. خاص طور سے ایک مومن کی زندگی مکمل شریعت کا نمونہ ہونا ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے جبھی صحیح ثابت ہوں گے جبکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے بنیں گے. میں نے ابھی جو خطبے میں آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم پہلو کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ ایمان والو حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو. یہاں ایک لطیف اشارہ کہ حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو، ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں ارشاد فرمانا، اس کا ایک مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق یا اعمال صالحہ کرنے کی طرف راغب ہونا، اس کا مدار ہے حلال روزی. اگر آپ کی روزی حلال ہے، اگر آپ حلال رزق کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود نیک اعمال کی توفیق آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی. اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جانے والا رزق وہ رزق ہے جو اللہ کے حدود کو مد نظر رکھ کر کمایا گیا ہے، جو اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کمایا گیا ہے. اور جب انسان حلال رزق کھاتا ہے
حلال روزی کے ذریعے اپنا پیٹ بھرتا ہے تو ایک قانون اور ہے اس کے ساتھ کہ پھر حلال رزق زیادہ میسر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کا بنایا ہے، تو ظاہر ہے امتحان میں مشقت اور پریشانی تو ہے ہی، تو یہ قانون بھی اللہ نے بنا دیا کہ حلال رزق زیادہ نہیں ملے گا، حلال رزق تو کم ہی ملے گا۔ اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے، اپنی خواہشات کو روکتے ہوئے، اپنے خواہشات کو مار کر اللہ کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور حلال کھانا ہے، یہی امتحان ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ 100,000 میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال رزق کے ذریعے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن قانون خداوندی یہی ہے کہ حلال رزق کم میسر آتا ہے۔ اور شیطان ساری زندگی دکھاتا رہتا ہے کہ بھائی تم حلال کھا رہے ہو، کیا فائدہ ہے، اس سے تو اچھا فلاں شخص ہے کہ وہ سود بھی لیتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ غلط طریقوں سے بھی کماتا ہے، لیکن اس کی عیش دیکھو، اس کی عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اس سے کوئی دنیا میں پریشانی بھی لاحق نہیں ہوتی، اس پہ کوئی عذاب بھی نہیں آتا۔ یہ شیطان یہ بہکاتا رہے گا، ساری زندگی یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ انہی چیزوں پر صبر کر کے حلال روزی اختیار کرنا، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس ضمن میں آپ کو سناتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز بہت مشہور نام ہے، بہت صحابہ کے بعد غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں کہ بنو امیہ کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے 4 چچا زاد بھائی بادشاہ تھے، ان کے دادا بادشاہ تھے، اور ان کے سسر بادشاہ تھے۔ کیونکہ خلافت کا دور تھا، ہمارے اور آپ کے جیسا طریقہ نہیں تھا کہ الیکشن سے جیتا جائے اور 5 سال کے بعد پتہ نہیں حکومت بنے بھی یا نہ بنے۔ ان کے یہاں ایسا نہیں تھا، خلافت کا دور تھا تو خاندان میں خلافت چلی آ رہی تھی، انہی کی خاندان میں بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ تو 7ویں نمبر پہ یہ بادشاہ بنے، ان سے پہلے 6 بادشاہ ان کے خاندان میں چلے آ رہے تھے، اور جب انہوں نے بادشاہت کی تو کسی نے 10 سال کی، کسی نے 22 سال حکومت کی، لیکن ان کی بادشاہت کا طریقہ کیا تھا اور ان کی بادشاہت کا طریقہ کیا تھا، رزق حلال میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے خاندان کے جو بادشاہ تھے وہ بے نمازی تھے، یا روزے نہیں رکھتے تھے، یا عبادتیں نہیں کرتے تھے، وہ نیک اور دیندار لوگ تھے، لیکن ان میں کمی تھی تو وہ ظلم کرتے تھے اپنی رعایا پر، اور دوسری چیز امانت میں خیانت کرتے تھے، جو مال غنیمت ہے اس میں خیانت کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی انسان ایسا خیانت کرے گا، عوام کے مال میں، عوام الناس کے مال میں سے کھائے گا، تو وہ حرام روزی ہو گئی۔ یہ ان کا عمل تھا۔ تقریباً یہ بیماری ان سب بادشاہوں میں موجود تھی کہیں نہ کہیں، لیکن جب ان کا دور آیا، اور ایک چیز بڑی اہم تھی کہ جب ان لوگوں کا انتقال ہوا، ان سے پہلے جو بادشاہ تھے، تو جب ان کو دفنایا جاتا اور قبر میں رکھا جاتا اور قبلے کی جانب رخ کر کے ان کا چہرہ رکھ دیا جاتا، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے اور قبلے کی جانب سے پھر جاتے۔ یہ خاص چیز تھی۔ 2-3 بادشاہ گزر گئے، یہی معاملہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنر سے کہا کہ دیکھو مجھے اب بادشاہت ملی ہے، بلکہ عوام الناس میں خطاب کیا کہ ایک دور تھا کہ جب میرا بچپن کا وقت تھا، مجھے شاعری کا شوق ہوا اور میں شعر و شاعری کرنے لگا، پھر جب ذرا سی سمجھ آئی اور جوانی کے دور کو پہنچے تو پڑھائی کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، اور جب سمجھ آئی تو مجھے ایک فاطمہ نامی لڑکی سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں یہ سب باتیں کہیں، پھر فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے، تم دیکھنا
انشاءاللہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں گا۔ بنو امیہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی بادشاہت کا دور 2 سال 2 مہینے تھا۔ کتنی مدت؟ 2 سال 2 مہینے، کوئی بڑا وقت نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایسی تھی کہ پورے بنو امیہ، پورے بر صغیر میں کوئی ایک زکات لینے والا باقی نہیں رہا۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو زکات کا مکلف ہو، ایک شخص بھی بھیک مانگنے والا باقی نہیں رہا تھا۔ بھیڑیا اور بکری ایک کچرے کی جگہ سے کھانا کھاتے تھے۔ حالانکہ بھیڑ بکری تو اگر بھیڑ یا بکری کو کہیں دیکھ لے تو فوراً اس پہ حملہ کرتا ہے۔ تو ان کا عدل، ان کا انصاف، اس کا اثر جانوروں پر بھی تھا۔ تو جب وہ بادشاہ بنے تو اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت زندگی عطا کی، اب تک کا جو وقت گزرا بہت عالیشان اور بس شاہانہ زندگی گزری، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ مجھے عوام کو دیکھنا ہے، رعایا کی فکر کرنی ہے، تو اب میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ 2 طریقے ہیں، یا تو تم طلاق مجھ سے لے لو بخوشی، یا پھر اپنے جو حقوق ہیں وہ معاف کرو کہ میری ان کے معاملے میں میری پکڑ نہ ہو۔ ان کی بیوی نے کہا جب اتنا اچھا وقت گزرا، اتنی اچھی زندگی گزری، جب میں اس وقت اچھے وقت میں آپ کے ساتھ تھی تو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہ خود فرماتی ہیں کہ 2 سال 2 مہینے ان کو کبھی غسل کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ میرے ساتھ بستر پہ سوئے نہیں، رات بھر عبادت کرتے تھے، خدا سے دعائیں مانگتے تھے رعایا کے لیے، اور نیند آتی تو مصلی پہ کچھ دیر کے لیے سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ان کی راتیں ایسے گزرتی اور دن بھر عوام الناس کی فکر میں گزرتا۔ انہوں نے اپنی زندگی پھر ایسے بنائی۔ ایک مرتبہ عید کا وقت آیا، کیونکہ ان کا خاندان جیسے بتایا گیا کہ شاہی خاندان تھا، سب کے کپڑے سل رہے ہیں، سب خوشنما لباس سلا رہے ہیں۔ ان کے 12 بچے تھے، لڑکیاں اور لڑکے ملا کر۔ وہ ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے ماں جی عید کا وقت ہے، عید آ رہی ہے، ہمیں اچھے کپڑوں کا انتظام کروائیے۔ انہوں نے کہا میں تمہارے والد سے بات کرتی ہوں۔ جب عمر بن عبدالعزیز گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے نئے کپڑوں کی خواہش کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں ان کو کپڑے لے کے دینے۔ کون شخص کہہ رہا ہے؟ تہائی دنیا میں جس کی حکومت ہے، اور حکومت بھی کون سی حکومت؟ خلافت والی، کہ ہر چیز خود کے اختیار میں ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر سکوں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ لے لیجئے اور اگلا مہینہ میں کہیں کام کاج کر کے گزارا کر لوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پتہ کرتا ہوں۔ خزانچی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میری 1 مہینے کی تنخواہ پہلے دے دو، مجھے کچھ ضروریات ہیں۔ وہ خزانچی بھی، وہ زمانہ ہی ایسا تھا، وہ نیک لوگوں کا دور تھا۔ وہ خزانچی نے ان سے کہا کہ آپ کسی ایک پیپر پہ لکھ کے مجھے یہ دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں دے دوں گا۔ اپنے سر کو جھکا لیا، پریشان ہو گئے اور گھر واپس آئے اور بیوی سے کہا کہ بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ ان کے لیے اچھے کپڑے خرید کے نہیں دے سکتا۔ خزانے بھرے پڑے ہیں، مال غنیمت سونا چاندی اور سکے بھرے پڑے ہیں، لیکن خدا کا خوف ایسا دل میں ہے کہ مال غنیمت کو اور عوام کے مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چاہے فاقے پڑ جائیں، چاہے رونا پڑے، چاہے بھوکا سونا پڑے۔ چنانچہ عید کا وقت آیا، دربار میں سب امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، شاہی خاندان کے بچے آ رہے ہیں، ہر کوئی خوبصورت کپڑوں میں ہے، ہر کوئی اچھے اچھے لباس سے بدن کیا ہوا ہے۔ جب ان کے بچے آئے ان سے ملنے کے لیے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچوں سے فرمایا بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے شکایت تو ہوگی کہ تمہیں عید کے لیے نئے کپڑے خرید کر نہیں دے سکا۔ تو پھر وہ اولاد بھی وہی تھی، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اولاد بھی وہ تھی جن کو حلال رزق کھلایا گیا تھا۔ ان کے ایک بیٹے نے جواب دیا ابا آج ہمارا سر تو فخر سے اونچا ہو گیا ہے،
دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں بھلے ہی پرانے کپڑوں میں رکھا، لیکن جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، جو مال ہے، جو عوام کا مال ہے، اس میں انہوں نے خیانت نہیں کی، انہوں نے ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ پہنچایا، حرام نہیں پہنچایا۔ ہمیں تو فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو حلال رزق سے یہ برکت تھی، حلال رزق کی یہ برکت تھی کہ ان کے اولاد کا ذہن بھی وہ بنا جو شریعت کا مزاج ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کو بھرا ہوا ہے، اپنے بینچ بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی لیکن اگر ہے تو سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے یہ فرق کھو دیا کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب اس بلا میں مبتلا ہیں۔ بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ایک ایک کوڑی کے لیے بھی یہ پہلے سوچتا ہے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام۔ لیکن اگر کہیں یہ شکایت ہے کہ ہمارا کوئی بھائی سود کھاتا ہو، ہمارا کوئی بھائی رشوت لیتا ہو یا غلط طریقے سے کماتا ہو، تو اسے اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کیسی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز اتنی بڑی دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ مال غنیمت میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا، جبکہ پورے ملک میں نہ زکات لینے والا کوئی باقی رہ گیا، جبکہ پورے ملک میں نہ کوئی غریب باقی رہ گیا، نہ کوئی فقیر باقی رہ گیا۔ اب تو ان کے پاس یہ بہانہ بھی تھا کہ جب لینے والا ہی کوئی نہیں ہے تو میں تو مال یوز کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، انہوں نے خیانت نہیں کی، کیونکہ پیش نظر آخرت تھی، کیونکہ پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت تھی، کیونکہ پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بھی ایسا رکھا۔ پھر جب ان کا وقت قریب آیا، جب مرنے کا وقت قریب آیا، تو پھر اپنے گورنر کو بلایا اور کہنے لگے کہ مجھ سے پہلے 3 بادشاہوں نے جو حکومت کی وہ تم جانتے ہو کہ انہوں نے ظلم بھی کیا اور خیانت بھی کی اور عوام الناس کا مال بھی کھایا، حرام بھی کھایا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اب میرا مرنے کا وقت قریب ہے، جب مجھے قبر کے گڑھے میں اتارو تو ضرور میرا چہرہ دیکھنا۔ تو جب ان کو قبر کے قریب کیا گیا تو ایک پرچہ اڑتا ہوا آیا اور ان کے سینے پر یوں گر گیا۔ لوگوں نے وہ پرچہ اٹھایا اور دیکھا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ لکھا ہوا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی مغفرت کر دی گئی ہے، یہ اللہ کی جانب سے پروانہ ہے۔ قبر کے گڑھے میں ڈالنے سے پہلے کہ اللہ نے پروانہ دے دیا کہ جب اللہ کی رضامندی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دنیا کے سامنے بھی تمہیں سرخرو کریں گے اور آخرت میں تو بڑا اجر ہے ہی۔ اور ان کا گورنر کہتا ہے کہ جب ان کو قبر میں اتار دیا گیا تو میں نے ان کا چہرہ کفن سے کھول کر دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چودھری کا چاند قبر میں اتار دیا گیا۔ تو جب زندگی شریعت کے مطابق گزری، جب حرام اور حلال کی تمیز ہمارے اندر آئی تھی تو ہمارا ایک رخ وہ بھی تھا۔ تو آج ہمیں بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے خواہشات کی قربانی دے دو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اپنی اولاد کی خواہشات کو قربان کر دو، لیکن حرام اور حلال کی تمیز کو نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق نصیب فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔